آج ہمدرد نونہال اسمبلی میں مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ سر، میں آپ کو ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اہلم و سہلم و مرحبا، اہلم و سہلم و مرحبا۔ آپ ایک مایہ ناز اسلامک اسکالر، ماہر نفسیات ہیں۔ آپ گزشتہ 20 سال سے فاؤنٹین ہاؤس لاہور، فاروق آباد اور سرگودا اور ادارے کے تمام پروجیکٹس کے لیے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ 10 سال سے ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے آنریری ممبر ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمدرد یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی کے شعبہ نفسیات میں 6 سال خدمت کر چکے ہیں۔ 8 سال صداقت کلینک میں ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور کئی تعلیمی اداروں میں سماجی کارکن کی حیثیت سے منسلک ہیں۔ سر، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ نونہالوں سے خطاب فرمائیں اور نونہالان اسمبلی کو اپنے قیمتی نصائح سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار، اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا اور دوبارہ موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ، اور ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ انتہائی مشکور سید علی بخاری بھائی کا، انتہائی مشکور اسپیکر صاحبہ کا، انتہائی مشکور ہمدرد فاؤنڈیشن کا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ مجھے بڑے عظیم لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور اب مجھے جو ہے نا وہ اس بات پہ بھی فخر ہے کہ مجھے عظیم بچوں کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں علی بھائی سے میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ ہم مینٹل ہیلتھ پہ کیا بات کریں گے اور کس طرح بات کریں گے، کیونکہ جب میں آ رہا تھا نا گاڑی میں تو میں نے بڑے چھوٹے چھوٹے سے بچے دیکھے۔ میں نے کہا یار اتنے چھوٹے بچے، ان سے مینٹل ہیلتھ، علی بھائی کہنے لگے کہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، تو مجھے لگ پتہ گیا کہ جتنی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا کے بارے میں یہ بچے جانتے ہیں، یقیناً مجھے 32 سال ہو گئے ہیں نفسیات سے میں کام کرتے ہوئے، اور جتنے بچے ماشاءاللہ، خاص طور پہ کہ جتنے یہاں پہ اسپیکرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جن بچوں نے آ کے یہاں پہ مینٹل ہیلتھ پہ بات کی ہے، آج کے دن کے موضوع پہ بات کی ہے، اب میرے پاس علی بھائی ویسے بات کرنے کو رہ کوئی نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، لیکن چلیں مجھے آپ نے بلایا تو میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں شیئر کر لوں، اور شروع میں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، کیونکہ میرے لیے اور یقیناً آپ سب کے لیے ان کی ذات جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے، اور ہمارا زندگی کا مقصد بھی ان کے بتائے ہوئے مقصد پہ چلنا ہے۔ تو یہ جو سارے بچے، اور میں حیران ہوں کہ اتنے چھوٹے، یہ کون سی کلاس ہے ویسے علی بھائی جو الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ والے ہیں؟ نہیں یہ تمہارے سے پیچھے والے، یہ پریپ والے نرسری گری بیٹھے ہوئے، اور جو سب سے میکسیمم وہ میٹرک والے بچے ہیں رائٹ سائڈ پہ، یا پیچھے جو بیٹھے ہوئے بچے وہ کون سی کلاس میں ہیں؟ میکسیمم جو ہے وہ پریپ سے میٹرک تک ہیں۔ اچھا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایگلز ہیں، عقاب ہیں، کل انشاءاللہ انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، اس کے پہلے اس سے گھر کو چلانا ہے، پھر ملک کو چلانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ دنیا میں جو ہے نا سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ جو بچہ اسمارٹ بچہ، میں اس کو جانتا ہوں پہلے سے، یہ مجھے بتایا کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ زور سے بتا دیں وہیں کھڑے ہو۔ دماغ قیمتی چیز ہے، چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی قیمتی چیز ہے۔ اچھا، اور کوئی مجھے بتائے گا آپ میں سے جو پیچھے بیٹی بیٹھی ہے میری،
آپ میں سے کوئی بتائے گا سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا میں بتا دیتا ہوں. آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ بتائیں. ہاں کھڑے کو بتائیں. ماما بابا اور صحت، یہ تو بڑی زبردست بات. آپ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے صحت، ویری گڈ. اور کوئی بتائے گا آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، ذرا بتا دیں. آپ بتا دیں. علم، ماشاء اللہ. اور بتائیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی بیٹے. والدین. آپ نے؟ یہ ہے وہ جواب. اچھا ان کے لیے آپ نے سب سے زیادہ تالیاں بجانی ہیں. اچھا یہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آج صبح جو آپ بچوں نے اور میں نے اور آپ سب کے جو والدین اور اساتذہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو صبح کا ناشتہ کیا تھا، کیا دوبارہ زندگی میں کبھی آئے گا؟ وہ کبھی نہیں آئے گا. تو اس لیے جو سب سے قیمتی چیز میں آپ کو اپنی زندگی کی دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اور جو آج کی اسمبلی کی اسپیکر اور سارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے دیا آپ کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی چیز، وہ کیا ہے؟ وقت. اور آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ یہ سب سے قیمتی چیز ہے. یہ وہ ٹافی، یہ وہ کھلونا، وہ موبائل فون نہیں ہے جو دوبارہ مل جائے گا. تو جب میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو دے رہا ہوں اور آپ سے آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز لے رہا ہوں تو بغیر کسی مذاق کے میری بات سن لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صحابی جو ہے نا ان کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کریم آقا میرا بچہ کھو گیا ہے، اس کے لیے دعا کریں. ابھی یہ بات ان کے منہ سے نکلتی ہے اور آپ ابھی ان کی طرف متوجہ ہی ہیں، اپنا ہاتھ اٹھا ہی رہے ہیں کہ ایک اور صحابی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پتہ ہے کہ اس کا بچہ کہاں ہے، وہ تو جنگل میں کسی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو وہ جو صحابی سامنے دعا کے لیے آتے ہیں اپنے بچے کے لیے، وہ فوری واپس مڑ کے دوڑ لگانے لگتے ہیں اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک لیتے ہیں، کہتے ہیں رک جاؤ، میری بات سن کے جاؤ. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ، پیارا سا بچہ کھو جائے تو اس کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ بڑی بے چینی کے عالم میں کریم آقا کے پاس دوبارہ آتے ہیں. ان کا حکم تو ماننا ہی ماننا تھا. وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کریم آقا آپ نے مجھے جانے سے کیوں منع کیا؟ میرا بچہ کھو گیا ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، وہ اس کو میں ملوں، اس کو گلے لگاؤں. تو آپ کہتے ہیں پہلے میری بات سن کے جاؤ. آپ یہ میسج سنیے گا اور دیکھیے گا کہ کتنا زبردست میسج ہے. اور اس کے بعد یہ سارے بچوں نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو انہوں نے ان کے والد سے یہ کہا کہ جب تم اپنے بچے سے ملو نا تو تم نے اس کو زور سے گلے نہ لگانا. تو وہ پھر حیران ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کریم آقا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بچہ کھو گیا، وہ ملے گا، میں اسے گلے لگاؤں گا، اس کو پیار کروں گا، اس کی طبیعت پوچھوں گا. وہ کہتے نا، وہاں پہ اگر کوئی اور یتیم بچہ ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ تم اپنے بچے سے کس طرح مل رہے ہو تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو یہ میرا میسج تمہارے لیے ہے کہ کسی دوسرے بچے کو، اور خاص طور پہ جو والدین اور یہاں پہ دوسرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بہن بھائی، وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے جب اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دوسروں کے دلوں میں کوئی نگیٹو بات چلی جائے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ یہ میسج ہے کہ کسی یتیم، کسی کمزور بچے کا مذاق اپنے کسی عمل سے ہم نے نہیں اڑانا. اگر کوئی بچے کی پوزیشن آ جاتی ہے تو وہ بہت دوسروں کو اس کا ہتک آمیز رویہ اختیار نہ کرے تاکہ مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے. تو یہ حدیث سے میں نے اپنی بات شروع کی. دوسری بات جو ہے میں حکیم محمد سعید صاحب کی کروں گا کہ میرے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل شخصیات میں جو دنیا میں تھے اور جن کے ساتھ میں نے کام کیا. میری بڑی خوش نصیبی رہی کہ مجھے کئی سال ان کے ساتھ کام کرنے کا، ان کی سپرویژن میں نیچرلی کام کرنے کا ہمدرد یونیورسٹی میں موقع ملا. میں یونیورسٹی میں رجسٹرار بھی تھا، پھر سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں بھی میں رجسٹرار رہا اور یونیورسٹی کا رجسٹرار بھی رہا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ
اس میں میں نے حکیم صاحب کی جو 2 باتیں دیکھی نا، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو نونہال یہاں بیٹھے ہیں، کل کو ہر شخص حکیم صاحب کی اس سنت پہ، اس عمل پہ جو ہے وہ عمل کریں۔ اچھا، کہتے تھے کہ حکیم صاحب کو دیکھ کے نا لوگ اپنی گھڑیاں ملاتے تھے، وہ اتنے ٹائم کے پابند تھے۔ تو ایک دفعہ نواز شریف صاحب اس زمانے میں وزیر اعظم تھے، اور یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ کے اندر ایک فنکشن تھا جس میں میری بھی ذمہ داری تھا تو میں وہاں پہ ایک جونیئر پوسٹ پہ، لیکن نیچرلی میری ذمہ داری لگا دی گئی تھی ان کے ساتھ۔ تو ایک ہوٹل میں جو ہے وہ پروگرام تھا 7 بجے کا، جس طرح ماشاءاللہ علی بھائی نے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت ٹائمنگ کے حساب سے پروگرام کیا۔ سب سے پہلے رات کو میسج کیا مجھے کہ اتنے بجے ہے، پھر اسپیکر صاحبہ کا مجھے میسج آیا ہوا تھا، اور پھر علی بھائی نے صبح دوبارہ ریمائنڈر کا مجھے میسج دیا۔ تو میں ڈر کے مارے 10 بجے آ کے باہر گاڑی میں بیٹھ گیا کہ میں نے کہا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں، وقت پہ پہلے پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے حکیم صاحب کا پتہ تھا اور ہمدرد یونیورسٹی کا اور ہمدرد اسکول کا پتہ تھا کہ ٹائم مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ پروگرام تھا تو وہ 7 بجے ہوٹل میں تھا، تو میری ذمہ داری تھی سارے ارینجمنٹ کی۔ تو میں ہوٹل میں نیچرلی پہلے سے موجود تھا، تو میں نے دیکھا کہ ہال سے 7 بجنے سے کوئی 10 منٹ پہلے صرف ایک آدمی ہال کے گیٹ پہ آ کے کھڑا ہوا تھا، ایک آدمی، جبکہ اس ہال میں کوئی 700-800 لوگوں کی جگہ اور پورے پاکستان سے لوگ اور یونیورسٹی کے لوگ، اور بہت بڑا کنوکیشن تھا وہ، اور ان کا نام تھا حکیم محمد سعید صاحب، جو وقت پہ، اور ان کا وقت پہ آنا جو ہے وہ اتنا شاندار بات تھی، اور ان کی اللہ نے جو ان کو ایک بہت بڑی عزت دی ہے۔ تو بچوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ وقت کا صحیح استعمال بھی تھا، اور وقت پہ ہر کام کو شروع کرنا۔ حکیم صاحب کی دوسری ایک اچھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ان کے اندر میں نے دیکھی، اور وہ خاص طور پہ میں جو سینئرز یہاں بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، والدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ سینئرز بیٹھے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ان کی بڑی خوبصورت بات میں نے دیکھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ اور یہی بات میں نے علی بھائی کے اندر بھی دیکھی ہے یہاں پہ، اور ہماری انتہائی محترم میڈم سعدیہ راشد صاحبہ میں بھی دیکھی ہے لے کے، کہ ساتھ چلنا، لوگوں کو ان کی غلطیوں کو معاف کر کے، یہ میں نے دیکھا تھا۔ کیونکہ اسی دوران مجھے موقع ملا تھا ہمدرد سینٹر میں ناظم آباد میں، اور میں وہاں آتا جاتا رہتا تھا یونیورسٹی کے علاوہ بھی، تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں انتہائی سینئر ان کے جو ساتھی تھے پرانے، وہ وہاں پہ مختلف پوسٹوں پہ جاب کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت بات حکیم سعید صاحب کے ساتھ دیکھی میں نے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا موضوع تو مینٹل ہیلتھ ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، تھکن ہے، تو یہ کون سا موضوع ہے؟ یہ بالکل اس سے ریلیٹڈ موضوع ہے۔ اور آپ یقین کیجئے گا کہ جو لوگ وقت کا احساس کرتے ہیں، جو وقت پہ سوتے ہیں اور وقت پہ اٹھتے ہیں، اور جو معاف کر دیتے ہیں اور جو معافی مانگ لیتے ہیں، وہ ان کو ذہنی بیماریاں نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھ لیجیے اس بات۔ تو یہ ایک چیز میں نے ان سے سیکھی۔ اچھا، دوسری اور ایک اور وہ آخری بات میں کر لوں، وہ جو سفید، مجھے آج بھی ان کی جو چہرہ یاد آتا ہے، ان کے کپڑے یاد آتے ہیں، کہ وہ جو جنا کیپ اور وہ جو شیروانی سفید، اور وہ بغیر شکنوں والی صاف ستھری شیروانی، سادگی، خوبصورتی، سفید رنگ، تو وہ سادہ ہونا، یہ بھی بڑی ایک خوبصورت بات ہے۔ تو آج کل کے دور میں جو ہم مقابلے کی دوڑ میں لگ گئے نا، کہ موبائل فون کس کے پاس کون سا ہے، اور خاص طور پہ یہ بچوں میں بہت، اس طرح میرے بیٹے کو پتہ ہے کہ آئی فون کون سا والا آ رہا ہے اور کون سا والا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے حکیم صاحب سے سیکھا کہ سادگی کیسی ہوتی ہے۔ ایون جب وہ گورنر سندھ تھے، تو وہ اس وقت صرف ایک گارڈ کے ساتھ ایک سادی سی گاڑی میں وہ یونیورسٹی آ جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ واپس گورنر ہاؤس میں اپنے کسی کام سے چلے جاتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میں نے یہ چیزیں ان سے لرن کی، زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ اچھا، اب اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑی سی بات، ویسے علی بھائی ٹائم کتنا ہے میرے پاس، کیونکہ باتیں تو سارے ان بچوں نے کر لی ہیں، تھوڑی بات 7-8 منٹ ہے۔ اچھا، جس طرح سے یہاں میرے جو بہت پیارے اور مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار اور پڑھے لکھے بچوں نے بہت ہی انٹلیکچوئل اور زبردست لیٹسٹ نالج کی اسٹڈیز بیان کی ہیں، تو میں اس میں یہ بات ویسے ہو چکی ہے کہ صفائی جو ہے نا وہ نصف ایمان ہے۔
اچھا 2-3 اسپیکرز نے بڑی خوبصورت بات کی، بچوں سے کہا کہ روز نہایا کرو، تو ذرا ہاتھ تو اٹھائیں کون بچے روز نہاتے ہیں؟ یہ چھوٹے والے تو بہت کم نہاتے ہیں. چلیں جی، بہت ساری تالیاں جو نہاتے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں نہاتے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نہایا کریں. اچھا آپ سب بچوں کو تو یہ پتہ ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ پتہ ہے نا کہ ایمان کا آدھا حصہ جو ہے وہ صفائی ہے. کیسی زبردست بات ہے. اچھا ایک اور بھی نصف ایمان ہے، اور اس کو یاد رکھنا ہے آج آپ لوگوں کو، خاص طور پہ وہ جو ہمارے سینئرز یہاں بیٹھے ہیں، سینئر بچے بہن بھائی جو بیٹھے ہیں، وہ ضرور یاد رکھیں تاکہ آگے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ضرور بتائیں. ایک تو صفائی نفس ایمان ہو گیا، ایک دوسرا نفس ایمان ہے، اور وہ نفس ایمان جو ہے اگر کوئی بات نہیں پتہ تو مان لو. کیا؟ اگر کوئی، کیونکہ ہم کو سب کچھ تو نہیں پتہ نا، ہم کو سب کچھ تو نہیں پتہ، پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی بات نہیں پتہ تو مان لو اور پھر پوچھ لو. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے. تالیاں تو بجا لینا. کیا بات ہے کہ اگر کوئی بات، کوئی سوال، کوئی کوئسچن کا جواب نہیں آتا تو پہلے مان لیں. نہیں تو کہتے نہیں ہمیں تو پتہ ہے سب. اب بچوں سے پوچھیں، بولے ہمیں سب آتا ہے. امی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میڈم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب آتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب تو نہیں آ سکتا نا بھائی، تو اس لیے پہلے مان لیں اور پھر پوچھ لیں. یہ بھی ایمان کا نصف حصہ ہے. اگر اس کو بات کو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو زندگی میں آپ کو بہت ساری باتیں آسان ہو جائیں گی آگے جا کے. اچھا اس کا مطلب ہے سمجھ میں آئی ہے؟ چھوٹے چھوٹوں کو بھی آ گئی. کیا بات ہے یار. اچھا میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کی آبادی ویسے کتنی ہے؟ ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ واہ یار زبردست. اس بچے کے لیے تالیاں بجائیں آپ. پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ ہے. اچھا دنیا کی آبادی کسی کو پتہ ہے؟ ادھر سے مجھے آواز آئی ہے کہ لگتا ہے اس نے صحیح بتایا. وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا تو کھڑے ہو جا ذرا، زور سے بتائیں. یعنی 8 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے. شاباش، بہترین، زبردست بات ہے بھائی. کہتے یہ ہیں کہ دنیا میں جو بچے ہیں وہ دنیا کی جو پوری آبادی ہے اس کا 10% سے تھوڑا سا زیادہ ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. تو اگر 8 ارب دنیا کی آبادی ہے تو 10% کا کیا مطلب ہوا؟ جو میٹرک کے بچے ہیں اور 9ویں کے بچے ہیں وہ بتائیں نا ذرا کیا ہوا. 10% کیا ہوا جی؟ 8 ارب تو آبادی ہے، ٹھیک ہے، اس کا 10% کیا ہوا؟ 80 کروڑ. یہ دیکھیں جناب، یہ تو بھائی اب تو اس کا انعام بنتا ہی جا رہا ہے. علی بھائی یہ دوسرا سوال ہے جناب ان کے لیے بہت ساری تالیاں. یعنی 80 کروڑ سے زیادہ بچے. اچھا آپ، کیونکہ اب میں سمجھ رہا تھا کہ بچوں کو ذرا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پتہ ہی نہیں. یہاں تو جو باتیں بتا دی ہیں وہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھی. تو اس لیے میں آپ سے تھوڑا سا ایسی باتیں کرتا ہوں کہ جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان ہوں. ویسے بور تو نہیں ہو رہے کافی دیر؟ ویسے ساری باتیں تو ہو گئی، بور تو نہیں ہو رہے بچے؟ اگر نہیں ہو رہے تو تالیاں بجا دیں اسی میں. اچھا یہ میں تالی بجانے کے لیے آپ سے کیوں کہتا ہوں؟ کیوں اس لیے کہتا ہوں کہ تالی بجانے سے نا ایک ہارمون نکلتا ہے. ہمارے ساتھی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے یہ کون سا ہارمون ہے جو آپ کو خوش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ خوش رہتے ہو تو کون سا ہارمون نکلتا ہے یہ ہمارے ساتھی ابھی آپ کو بتائیں گے. تو دنیا کی آبادی 8 ارب سے کچھ زیادہ ہے، اور کہتے یہ ہیں ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے جو بورڈ ہے وہ یہ کہتا ہے
کہ دنیا میں ہر 4 میں سے 1 آدمی کو ذہنی بیماری ہے، یا ہو چکی، یا ہو رہی ہے، یا ہونے والی ہے، ہر 4 میں سے 1 آدمی کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ 25% آف دی پاپولیشن کہیں نہ کہیں سے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ جوجھتی ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی، یعنی ہر 4 میں سے 1 آدمی۔ اور بچوں کے لیے یہ تعداد تھوڑی زیادہ ہے، جن کے بارے میں ابھی ایک اسپیکر صاحبہ تو سوری آپ سے اجازت سے ایک ہمارے جو پینلسٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو تو اس طرح کی کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی، اور بچوں کو تو یہ پرابلم ہوتی ہی نہیں ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ یہ جس طرح بڑوں اور پوری دنیا کی پاپولیشن کو ملا کے ہر 4 میں سے 1 آدمی کو ذہنی بیماری کا کہیں نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، تو بچوں میں سے یہ جو ہے نا وہ پرسنٹیج تھوڑی سی کم ہے، اور اس کو ہم 20% کہتے ہیں کہ یہ ہر 5 میں سے 1 بچے کو کبھی نہ کبھی زندگی میں۔ اور وہ بچہ کون سا ہے؟ وہ بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کے جب تک وہ بچے کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے وہ بچہ اس میں آتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے پیدا ہونے والے بچوں میں ڈپریشن دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، اور میں نے 3 مہینے اور 6 مہینے کے بچوں میں جو ہے وہ موبائل فون ایڈکشن بھی دیکھی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا 3 سے 6 مہینے کے بچوں میں موبائل فون ایڈکشن جو ہے وہ دیکھی ہے، کیونکہ آج کل ہماری مائیں جو ہے نا بڑی شاندار مائیں، ہمیشہ سے مائیں بہت شاندار ہوتی ہیں، تو وہ ذرا سی اپنے بچوں کی تکلیف جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتی تو اس لیے ان کی تکلیف کو ریلیف کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کیا دے دیتی ہیں؟ موبائل۔ اور جب وہ موبائل کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر جب وہ کھانا کھاتے ہیں جب موبائل دیکھتے ہیں، جب پڑھائی کرتے ہیں جب موبائل دیکھتے ہیں، اور جب وہ ایون ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے جب پیمپر چینج کرتے ہیں نا، جب بھی امائیں جو ہے نا ان کو موبائل پکڑائے رکھتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب نہ کریں، تو وہ اس پہ یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے بچوں کی۔ تو پھر اس میں سے کچھ پرسنٹیج ایسے بچوں کی ہے کہ جن کو جو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، پرابلم ہو جاتی ہے۔ اچھا، بڑی تکلیف دہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں تو خیر ہم اس بات پہ بات ہی نہیں کرتے، ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بڑے بھی بات نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ پوری دنیا میں جب بھی کوئی سائیکیٹری کی ٹریٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ایوریج کوئی 10 سال لگ جاتے ہیں بچوں کو کسی علاج گاہ میں لے جانے تک۔ اتنا ڈیلے ہوتا ہے ذہنی بیماریوں کو ڈاکٹر تک، سائیکیٹرسٹ تک لے جانے کا۔ ویسے بھی دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں تو سائیکیٹرسٹ بہت کم ہے، اور بچوں کے سائیکیٹرسٹ اور ہی کم ہیں، بہت زیادہ، اور لاکھوں کی تعداد میں جو بچے ہوتے ہیں ان میں 1 سائیکیٹرسٹ ہے پاکستان میں۔ یہ بہت مشکل سا کام ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ذہنی بیماریاں آ جاتی ہیں تو پھر بچے اور پوری فیملی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو جو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ابھی آپ کے جو ہے نا پینلسٹ اس بات میں بات کر چکے ہیں کہ جن کی نیندیں پوری ہوتی ہیں ان کو ذہنی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ اس لیے ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے جو اچھی چیز اللہ نے کوئی اچھی انوینشن ہے اس کی جو ایجاد ہے وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے نا؟ یار تم نہ بتا دینا یار، ایمان سے مجھے لگتا ہے اس کو سب پتہ ہے، یہ وہی بچہ ہے جی وہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے جی۔ بہت زبردست، ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے جو اچھی اس کی ایجاد ہے اس میں انسان ہم ہیں، اشرف المخلوق، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اس نے کوئی چیز ایجاد کی انسان میں، اور اس میں سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ جو آج کا موضوع ہے ہمارا، دماغ، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر ہمارے بچوں کو بخار ہو جائے تو ہمارے والدین نا بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کھانسی ہو جائے یہ نہ کھاؤ، ٹھنڈا پانی نہ پیو، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔
الرجی ہو جائے لے کے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو اداسی ہو جائے تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں تمہیں کچھ نہیں ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری پیرنٹس جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ خیال کریں کہ جو ڈپریشن ہے یہ پیدائش کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس پہ ہم کسی موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں گے آگے۔ اچھا، ہم نے جو ہے نا اپنے اسپتال میں ایک اسٹڈی کی تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اسپتال میں 3% سے زیادہ جو ہے نا وہ بچے جو آتے ہیں جو پیرنٹس کے ساتھ آتے تھے، ان میں 3% بچوں میں جو ہے وہ ذہنی بیماری ہے، اور وہ بیماری جس کی ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچہ اور بوڑھا دو ایسے لوگ ہیں کہ وہ نگلیکٹڈ ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ ایک تو وہ بتا نہیں سکتے، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور دوسرا بزرگوں کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بس یہ تو اپنی زندگی گزار چکے بیچارے۔ اچھا، دونوں بچے بن جاتے ہیں، بچے بھی اور بوڑھے بھی، تو پھر دونوں کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، جیسے ابھی بچوں نے بتایا کہ جہاں پہ بچے نگلیکٹڈ ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ سب سے ضروری چیز اپنی ٹھیک رکھنی ہے، اور وہ ہے اپنی نیند۔ تو میں جو بتا رہا تھا کہ دماغ جو سب سے ضروری آرگن ہے ہماری باڈی میں، اس سے ایک ہارمون نکلتا ہے جو رات میں نیند کا ہارمون ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کیمیکل ہے جو یہاں سے نکلتا ہے فرنٹل لوب سے، اور اس کو میلاٹونن کہتے ہیں۔ یہ نیند کی دوا ہے۔ تو جو لوگ اپنی نیند کو پوری رکھتے ہیں ان کو ذہنی بیماریاں، ٹینشن، اسٹریس، انزائٹی نہیں ہوتی۔ اور وہ نیند کی ٹائمنگز کیا ہیں؟ کیا ٹائمنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دن بنایا، آپ بتائیں۔ نہیں، نیند کی ٹائمنگز، یہ تو آپ نے ڈیوریشن بتائی ہے نا، کب سونا چاہیے اور کب اٹھنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ آپ بتائیں بیٹا، سب سے پیچھے، آپ سے بھی پیچھے ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ آپ بتا دیں، آپ بتائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے تک، شاباش۔ آپ بتا رہے تھے حافظ صاحب؟ آپ کی آواز تو یہاں پہ اتنی اچھی آ رہی تھی یار، آپ وہاں پیچھے سے نہیں۔ تو بات جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہو گئی کہ اندھیرے میں سونا ہے اور روشنی میں جاگنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اندھیرے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اندھیرے میں کرتے کیا ہے؟ اندھیرے میں ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آنکھوں پہ موبائل فون کی یا ٹی وی کی یا اس کی لائٹ پڑتی ہے تو آنکھوں سے نا ایک میسج دماغ کی طرف جاتا ہے، اور وہ میسج یہ ہوتا ہے کہ اب دن ہو گیا، تو نیند ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نیند کو انجوائے کرنا ہے، نیند کے ساتھ سیلیبریشن کرنی ہے، اس کے ساتھ ایک مزہ کرنا ہے۔ اچھا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جن کی لوگوں کی نیند اچھی ہے کہتے ہیں کہ جتنے چھوٹا بچہ ہے اس کی اتنی زیادہ نیند ہے، اور جتنا بڑا ہوتے جاتا ہے اس کی نیند تھوڑی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کی نیند جو ہے وہ 8 گھنٹے جس عمر میں آپ ہیں، اور ادھر جو بچے بیٹھے ہیں ان کی 10 گھنٹے تک جو ہے وہ نیند ٹھیک رہتی ہے۔ تو نیند کو ٹھیک رکھنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جو بڑے بچے ہیں وہ اپنے بستر کو صاف کریں۔ پہلے تو کرتے ہیں بستر کو صاف، یا امی صاف کرتی ہیں؟ بستر کو صاف رکھیں، لائٹ کو بند رکھیں، زیادہ تیز پنکھا نہ چلے، زیادہ تیز اے سی نہ چلے، اس سب کا خیال رکھتے ہیں تو نیند جو ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے، اور جن کی نیند بہتر ہوتی ہے ان کی ذہنی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے ضروری چیز نیند کی بہتری ہے۔ اچھا، نیند ایک اور چیز سے بھی خراب ہوتی ہے جو آپ لوگ پیتے ہیں، کون سی؟ وہ ہے کوک۔ کس نے بتایا کوک؟ یہ ہے وہ بندہ، یہ پیتا ہے۔ اچھا، جو اسٹنگ، پیپسی اور کوک، یہ جو آپ لوگ زیادہ پیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی نیند خراب ہوتی ہے۔ اور چائے پینے والے بچے کتنے؟ بہت تھوڑے بچے ہیں، شاباش۔ ذرا یہ تھوڑے بچے اور کم ہو جائیں، آپ نے چائے زیادہ نہیں پینی۔ تو جو لوگ بچے اور بڑے جو چائے زیادہ پیتے ہیں ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ کی نیند خراب ہوتی ہے تو اگلی بات کیا ہوتی ہے بتائیں؟
آج آپ کی نیند خراب ہو گئی رات کو تو صبح کیا ہوگا؟ نہیں، طبیعت کیا خراب ہوگی یار، ذرا بتاؤ عام سادہ لفظوں میں۔ اچھا یہ بتا رہی ہے ہماری اسپیکر صاحبہ کہ سر میں درد ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ڈیزینس، واہ جی واہ، آپ بتائیں۔ نیکسٹ ڈے کا شیڈیول بیڈ ڈسٹرب ہوگا، شاندار، آپ بتائیں۔ روٹین خراب ہوگی اور تھکاوٹ ہوگی، ویری گڈ، آپ بتائیں۔ ذہنی صحت پہ اثر ہوگا، وہ اثر زبردست میں بتاتا ہوں۔ آپ جو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جو بتائیں جس کی نیند خراب ہوگی وہ کیا ہوگا؟ آپ کھڑے ہو کے بتائیں بیٹے۔ ابھی یار اتنی زور سے تم نے ہاتھ کھڑا کیا، اب تم خاموش ہو گئے، وہ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں یہی، چلے کوئی بات نہیں جی، بتائیں اگر نیند آج رات کو خراب ہے تو جیسے رات گزری ہے خراب ہے تو آج کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اسکول میں نیند آئے گی، اور وہ آپ بتاؤ، زور سے بتاؤ بیٹا۔ بے چینی، واہ یار، آپ بتاؤ۔ پڑھتے ہوئے نیند آئے گی، اور آپ بتاؤ۔ سستی بتا چکے یہ۔ اچھا ایک چیز جو ہے نا بہت کامن ہوتی ہے، مجھے تو یہی ہوتا ہے بھائی، اور وہ ہوتا ہے چڑچڑا پن، چو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ چڑچڑا پن کس سے کرتے ہیں ہم؟ یہ جو چڑچڑا پن ہے اگر نیند خراب ہو تو کس سے کرتے ہیں؟ کس سے؟ یار اپنے ساتھ، اپنے والدین سے یا اپنے بہن بھائیوں سے چٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو نیند اگر کم ہو اور بھوک اگر لگی ہوئی ہو تو دو ہی کام کرتے ہیں ہم۔ جس کو بھوک لگی ہوئی ہو اور نیند خراب ہو تو چڑچڑا پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ اپنی نیند کو ٹھیک رکھتے ہیں اور جو اپنی بھوک کو ٹھیک رکھتے ہیں ان کو چڑچڑا پن نہیں ہوتا۔ اچھا چڑچڑا پن ہم کرتے کس کے ساتھ ہیں؟ اور کس کے ساتھ؟ او بھائی بہن بھائیوں کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو پھر آگے والا کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ جب آپ اس کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، آپ اس سے بدتمیزی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر آگے والا کیا کرتا ہے؟ وہ یہ ہے وہ جواب کہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نیند ٹھیک نہیں رکھتے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آج سے آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی نیند کا، اچھا نیند کی ٹائمنگ کو بھی سیٹ رکھنا ہے آپ۔ تو اگر آپ کی نیند ٹھیک رہے گی تو آج نیند اچھی ہوگی تو کل آپ اچھا پڑھیں گے، اچھا پرفارم کریں گے، اچھا کھیلیں گے، اچھا نونیال اسمبلی میں آ کے اچھی سی اسپیکر بنیں گے، اچھے سے پینلسٹ بنیں گے۔ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ نیند آپ کے ٹھیک ہونی چاہیے۔ اچھا جب آپ کو کوئی پرابلمس آتی ہے نا تو اس کے لیے میری ٹیم نے نا ایک چھوٹی سی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے لیے رکھی ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم کے 3 ممبر جو ہے نا وہ، اچھا یہ جو 3 ممبرز ہیں ان کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے وہ ایکسرسائز کرا لیں، ٹھیک ہے؟ اگر علی بھائی کی اجازت ہو تو ہم یہ کروا لیں، علی بھائی ایکسرسائز کروا لیں بیچ میں، آ جائیں ذرا۔